बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो दिन गुजर गया उस दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा जो है वो अरेंज किया हुआ था, जिसकी पूरी कंपेन की हुई थी। इससे पहले मानसेरा के अंदर जलसा हुआ, बड़ा शानदार कामयाब जलसा हुआ। अली अमीन गड्डापुर साहब ने उस जलसे के अंदर बहुत अहम पैगाम दिए और बहुत से लोगों को उन्होंने पैगाम दिए, हुकूमत को पैगाम दिए, पंजाब हुकूमत को पैगाम दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे जो हैं, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उसको उन्होंने पैगाम दिया कि आप लोग जो सियासी दंगल है उसके अंदर शामिल ना हो। ये हमारा आपस का मामला, सियासत का मामला सियासत से हल किया जाए। इदारे मजबूत होने चाहिए, इदारों को सियासत से बाहर रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जुलाई का जो जलसा था उसके लिए तकरीबन 4 माह से लगातार कोशिश कर रही थी कि हमें किसी न किसी तरह से इसकी इजाज़त मिल जाए, लेकिन मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए गए और उसके बाद आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जलसे की इजाज़त मिली। तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर फाइनल हुआ कि 6 तारीख को तरनाउल फाटक के ऊपर जलसा किया जाएगा। सवात मानसेरा के अंदर जो जलसे हुए, मानसेरा के जलसे ने इनको हिलाकर रख दिया। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो इकट्ठी की उसके अंदर जो बताया गया कि पाकिस्तान भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस जलसे के अंदर हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी तादाद जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाज से जो है वो इसमें शामिल होगी और ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई सियासी जान डाल देगा। और बस इसी चीज़ का खौफ था। और उसके बाद फिर अचानक रात को जो है वो उसके मतलब एक लेटर इशू किया गया, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि लेटर इशू किया गया और कुछ खदशात ज़ाहिर किया गया कि कोई दहशत गर्दी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद ये सारा मामला जो है वो तकरीबन आपको बताया जा चुका है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना दी गई, कैंप उखाड़ दिए गए, हर स्टेज उखाड़ दिया गया, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, कोर कमेटी है, उन्होंने सुबह जो है वो अदालत का रुख किया, अदालत का रुख अख्तियार किया। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो वहाँ पर नहीं है और उनके अलावा जो है वो इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कोई कर सकता। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब और दीगर लोग जो हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, शहरयार अफरीदी और दीगर लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जलसा मनसूख करने की मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। ये सब कुछ उस वक्त किया गया जब काफिले कोयटा से, इसी तरह जो फाटा के इलाके वहाँ से लोग आए, पेशा KPK के लोग जो है वो तैयारी करके बैठे हुए थे। और KPK के इर्द गिर्द के अटक, मानसेरा, वहाँ से जो लोग कल के चार्ज हुए थे वो तैयार थे। और जो ज़राए के मुताबिक है कि जनूबी पंजाब से भी लोग जो है मुख्तलिफ ज़राए से इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे और होटलों में अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरे। जब से इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ उसके बाद ये नई क़यादत आपके सामने आई है। कोर कमेटी जो है उसके इंचार्ज ये जो लोग बने हैं, नए चेयरमैन जो है इमरान खान साहब जेल चले गए। उसके बाद एक नए चेयरमैन साहब जो है वो इलेक्शन की वजह से सामने आए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा ओहदे जो है तब्दील किए गए और तब्दील करने के बाद ये मौजूदा शक्ल जो कोर कमेटी की आपके सामने मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म की चीमगोइयाँ चल रही हैं कि इनके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ चीज़ें, कुछ हकायक जो हैं सच भी हैं और कुछ जो है वो कंप्रोमाइज़ भी हैं। ये डरे हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल अगर देखें तो आपको किसी शहर के अंदर जो MNA MPA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, या जीता हुआ है या हारा हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है कि वो कोई जलसा करे, कोई रैली निकाले अपने शहर के अंदर। इतने खौफ के अंदर मुब्तला है। उर्दू की जंग है, उसके अंदर ये उलझे हुए एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने भी एक बयान दाग दिया, उसके मुतालिक मैं अभी बात नहीं करूंगा जब तक वो सारी हकीकत शेर अफजल मरवत का जो है वो वर्जन सामने ना आए। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो उसकी वजाहत जो है शेर अफजल मरवत साहब भी करेंगे। उनकी मुलाकात भी है शेर अफजल मरवत साहब की 1-2 दिन के अंदर इमरान खान साहब से। जब ये कोर कमेटी ने या जो इंतजामिया थी जलसे की, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम जलसा जो है कैंसिल कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर, कारकुन वो नहायत मायूस हुआ और उसने फिर सोशल मीडिया के ऊपर इनकी दुर्गत बनानी शुरू कर दी। सारा बर्डन जो है वो KPK के ऊपर डाला हुआ है, अली अमीन गड्डापुर के ऊपर डाला हुआ है। 8 फरवरी के बाद जितने भी बड़े इज्तिमात हुए हैं वो KPK के अंदर हुए हैं। वहाँ तो आपकी हुकूमत है, तो पंजाब के लोग जो जीते हुए हैं
وہ کیا کر رہے ہیں، جو اسمبلیوں کے اندر جو عوام نے منتخب کر کے بھیجے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور انہی سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر اب انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی، اور جب پارٹی کے اندر یہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ چلے مان لیں کہ کچھ خدشات تھے، جیسا 9 مئی کا واقعہ ہوا، اسی طرح کے خدشات جو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رات کو جو پولیس ہے، جو مبینہ طور پر شیخ وقاص اکرم صاحب کا کلپ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کے مطابق جو بات ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے ہاسپٹلز کے اندر جا کر بتایا کل کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو زخمی لوگ ہیں ان کو اگر کسی ہاسپٹل نے اپنے ہاسپٹل کے اندر جگہ دی تو پھر وہ ذمہ دار خود ہوں گے، ان کے ہاسپٹل کی انتظامیہ ہوگی۔ یہاں تک جو ہے انتظامات کیے گئے تھے، اداروں کی رپورٹس ہے اس کے مطابق کو بڑی دہشت گردی ہونی تھی۔ اب کے پی کے جو متاثرہ ترین علاقہ ہے کوئٹہ، بلوچستان اور دیگر فاٹا کے علاقے، وہاں پر جو جلسے ہو رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں، جہاں پر آپ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو خدشات ہیں وہ دفعہ 144 لگتی ہے وہ پنجاب کے اندر لگ رہی ہے، سندھ کے اندر لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر آپ کو خدشات جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے خدشات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر۔ تو پھر سب سے پہلے جو آپریشن عزم استحکام ہے وہ پنجاب سے شروع ہونا چاہیے، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس کا آغاز کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ عزم استحکام جو ہے آپریشن وہ فاٹا یا کے پی کے یا بلوچستان کے اندر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے جو دعوے کر رہی ہے کہ 100 دن ان کے مکمل ہو گئے، اور 100 دن کے اندر انہوں نے بڑی اچیومنٹس کی ہیں، جس میں کسانوں کی گندم رولی، جس میں بجلی، پانی، گیس، بجلی کی جو بل آ رہے ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں جو پوزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے، لوگوں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں، اور جو ان کو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کو سلواتیں نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صرف مجبوری یہ ہے کہ ووٹ دیا ہوا ہے، بول نہیں سکتے، یہ حالات ہے۔ اب محرم آ گیا، محرم کے بعد کیا پتا آپ کو اجازت ملے نہ ملے۔ جہاں خدشات یہ تھے کہ بتایا جا رہا تھا، جو یہ کور کمیٹی بتا رہی ہے کہ 9 مئی جو ہے جس طرح کا واقعہ پہلے ہوا، کیوں ایک جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جو ہے وہ قرار دے دیا جائے، دہشت گرد سیاسی جماعت قرار دے دیا جائے، اس طرح کے اقدامات جو سوچے جا رہے ہیں وہ آپ کو خبروں کے اندر مختلف لوگوں نے بتایا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اب خدا جانے یہ انہوں نے ان کو مخبری تھی جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو اگر نوٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو کور کمیٹی نے اپنا بیان کیا کہ اجازت نہیں ملی، اور عمران خان صاحب نے کہا کوئی بھی کام جو ہے غیر آئینی پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہیں کرنا، عدالتی حکم کے تحت آپ نے چلنا تاکہ کوئی بہانہ ان کو نہ ملے۔ جہاں خدشات جینون ہے کہ کوئی بڑا حادثہ کر کے جو ہے وہ ایک نئی قسم کی کہانی نہ شروع کر دی جائے، جس طرح 9 مئی کی کہانی ایک بنی، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، جو تذلیل ہوئی، جو عورت کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، جو بچوں کو مارا گیا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب بھی ہو سکتا ہے کور کمیٹی کے پاس کوئی اطلاع ہو اور اس کے مطابق انہوں نے احتیاطاً جو ہے جس کو کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے، یا کوئی ان کو انٹیلیجنس سپورٹ ان کے پاس بھی کوئی ایسی ہو کہ حکومت پاکستان ہمارے خلاف کو بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے احتیاط کی۔ اگر اسلام آباد کے اندر آپ کو جو ہے وہ نہیں تھا تو آپ کو فوری طور پر جو ہے اس کا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ جو ہے اٹک پل سے پرلی طرف جہاں کے پی کے کی حکومت تھی وہاں آپ کال دے دیتے، لوگ راول پنڈی سے، اسلام آباد سے وہاں پر چلے جاتے، جو مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے، جو کوئٹہ سے، فاٹا سے اور کے پی کے لوگ جو سفر کر کر آ رہے تھے، جو اپنے ریلیاں لے کے آ رہے تھے، جو گاڑیاں بھر بھر کے آ رہے تھے، وہ لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چلو پاور شو ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کا غبار نکل جاتا ہے۔ اینڈ کے اوپر ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر یہ کام جو ہے اسی طرح جاری رکھا تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ایک سوالیہ نشان بن جائے گی۔ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے لوگ ہیں اگر انہوں نے انگڑائی نہ لی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخلص لوگ ہیں ان کو عمران خان صاحب کو رپورٹ دینی چاہیے کہ معاملات، اصل کہانی بلی جو ہے وہ تھیلے کے اندر کیسے بند ہو گئی ہے اور یہ کب نکلے گی۔ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کرو، آپ عدالتوں کے اندر آواز اٹھاؤ، نہ یہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ کیسز کو پراپر طریقے سے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کیس ہو، ہر ایم این اے ایم پی اے کا فرض بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں اور جتنے جو قیدی لوگ ہیں ان کے کیسز کے اوپر ان کو جانا چاہیے۔ یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ جانے اور عدالت جانے،
تو اس کے بعد وہ لوگ جانے جو اس وقت جیلوں کے اندر سزا بھگت رہے ہیں. عالیہ حمزہ ایک عورت، صنم جوید ایک عورت، ڈاکٹر یاسمین ایک عورت، جناب عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب، پرویز الہی صاحب، یہ وہ لوگ، شاہ محمود قریشی صاحب، اس طرح بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ سختیاں جھیلتے آ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سختیاں جھیلنے کے بعد رہا ہو گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی زیر عتاب ہیں. شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں اور اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائی ہیں جو پروفیسر ہیں پیشے کے اعتبار سے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح کمپرومائز ہے اپنے جو ایم پی اے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے سوال کرے. کیا مہنگائی کی وہ آواز اٹھا رہا ہے؟ کوئی وہ کسی کو انٹرویو دے رہا ہے؟ کہیں پر کوئی بیان دیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ ایسے جیسے ریت کے اندر شتر مرغ جو ہے وہ اپنا سر چھپا کر بیٹھ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو میری ناقص رائے کے مطابق عمران خان صاحب کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پارٹی کی قیادت علیمہ خان صاحبہ کے سپرد کرنی پڑے گی، اور پھر جو ہے یہ جو تفرقے بازی اور جو عمران خان صاحب تک میسج اندر جائے گا وہ اوریجنل جائے گا. عمران خان صاحب کا جواب آئے گا وہ اوریجنل باہر آئے گا اور میڈیا کی زینت بڑھے گا اور عوام کو آگاہی ملے گی کہ عمران خان صاحب کیا سوچتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو لوگ جو ہیں جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے یا کور کمیٹی کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کریں گے، اور کور کمیٹی جو اس وقت جو نشانے پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ووٹر سپورٹر کے، وہ بھی جو ہے وہ سیدھی لائن پر اس وقت آئے گی. اس لیے سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سسٹر جو ہیں ان کو اس معاملے کے اندر سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو آزاد دیکھنا چاہتی ہیں، اگر عمران خان صاحب جو ان کے بھائی ہیں ان کی پارٹی کو بچانا چاہتی ہیں، تو ان کو ایک قدم آگے آنا پڑے گا اور آ کر یہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سنبھالنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جا کر جو ہے معاملات پارٹی کے بھی سیدھے ہوں گے، اور جو کال یا جو پیغام جو عمران خان صاحب دیں گے وہ ایز سچ جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا، اور اس کے اوپر عوام رسپونڈ کرے گی. جس طرح کا آج سوشل میڈیا کے اوپر ان کی درگت بنی ہے، آج ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، اور ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے تو ہم جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہم کریں گے تو ہمارا گزارا ہوگا، ورنہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو ووٹر سپورٹر ہے ہمارا پھر ہم سے سوال بھی کرے گا، اور ہمارے ساتھ جو ہے پھر وہ حشر ہوگا جو آنے والے الیکشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ سے کریں گے، پیپل پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کریں گے، ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کریں گے. جس طرح کا انہوں نے بہیمانہ جو ہے تشدد کیا ہے، معاشی تشدد عوام کے اوپر کیا ہے، یہ سوالوں کے جواب جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر ان تینوں پارٹیوں کو جو 47 نمبر کی سیڑھیاں چڑھ کر آئے ہیں ان کو دینا پڑے گا. یہ آخری میرے حساب میں ان لوگوں کی جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے. اس کے بعد شاید کہانی جو ہے ان کی وہ سیاسی صفحہ ہے اس سے وہ صاف ہو جائے گی. جو کچھ انہوں نے قوم کے ساتھ کر دیا، جو مہنگائی کے ذریعے انہوں نے کر دیا، یہ سلیٹ کے اوپر سے جو ہے الفاظ ان کے نام جو ہے لوگ مٹاتے جا رہے ہیں. مزید جو 1 مہینے کے بل اور آئیں گے تو ان کا جو ہے معاملات وہ بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے.